Unit 11, Ninth Class English. Noise in the environment. Environment, فضا. Noise, شور. فضا میں شور. اگر چیپٹر میں لکھتا تو سب سے پہلے کہتا یہ اور بات کہ پر بکھر گئے ہوا میں، فضا میں ابھی تک شور ہماری اڑان کا ہے۔ یہاں ایسا کچھ نہیں کہنے والے، یہاں تو انگلش کے نام پر آپ کو سزا ملنے والی ہے۔ نائس پولوشن از ڈیفائنڈ ایز شور کی آلودگی سے مراد ہے، ڈیفائنڈ مراد ہے، اس کی تعریف ہے، ایز اینی فارم آف نائس، شور کی کوئی بھی شکل، دیٹ ڈسرپٹس، جو خلل ڈالتی ہے، جو پریشانی پیدا کرتی ہے، ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے، دا نارمل فنکشننگ آف لائف، زندگی کی معمول کی سرگرمی میں۔ زندگی کی معمول کی سرگرمی میں شور کی کوئی شکل بھی خلل ڈالے گی تو اسے شور کی آلودگی کہا جائے گا۔ ملی ہے نا سزا، یہی سزا ہے۔ ایسے کمال کے رائٹر، کیا بات ہے۔ if left unchecked، اگر اس کو، شور کی آلودگی کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، it can have serious effects، تو اس کے سنجیدہ بھیانک اثرات ہوتے ہیں on the mind and body of humans، انسان کے جسم پر اور انسان کے ذہن پر۔ اگر اس کو بے لگام کھلا چھوڑ دیا جائے تو انسانی جسم اور ذہن پر اس کے بھیانک اثرات ہوتے ہیں۔ نائس پولوشن از ون آف دا بگیسٹ سورس آف ڈسکمفورٹ، شور کی آلودگی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، سورس ذریعہ ہے، وجہ ہے، کس چیز کی؟ ڈسکمفورٹ، بے چینی کی وجہ ہے۔ انسان جو بے چین رہتا ہے اس کا ایک جواز فضا میں شور بھی ہے۔ سٹریس، ذہنی دباؤ کا ذریعہ بھی یہی شور کی آلودگی ہے۔ نیوزینس، پریشانی کی وجہ بھی یہی شور کی آلودگی ہے۔ ان پاکستان میں پریشانی، ذہنی دباؤ اور بے چینی کے بڑے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ شور کی آلودگی ہے۔ ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں، اینڈ بگ سٹیز، اور بڑے شہروں میں۔ کیا کمال کی رائٹنگ ہے۔ بڑے شہروں میں، شہری ایریاز میں، ان بگ سٹیز لکھ دیتے۔ نائس پولوشن ہیز ریچ ٹو اے ڈینجرس لیول، شور کی آلودگی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ ڈینجرس، خطرناک۔ فار انسٹینس، مثال کے طور پر، a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims، سروے کے بعد پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے دعویٰ کیا that the level of noise in لاہور، کہ لاہور میں شور کا لیول has reached، پہنچ گیا 91 ڈیسیبلز، 91 ڈیسیبلز تک۔ ڈیسیبلز مینس یونٹ جو اس سے پیمائش کی جاتی ہے شور کی۔ 91 ڈیسیبل تک شور پہنچ گیا ہے لاہور میں۔ ویئر ایز اے میکسیمم آف 75 ڈیسیبل از ایکسیپٹیبل، جبکہ 75 ڈیسیبل تک قابل قبول ہے، زیادہ سے زیادہ۔ مثال کے طور پر
پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے سروے نے دعویٰ کیا کہ لاہور میں شور کی آلودگی 91 ڈیسیبل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 75 ڈیسیبل قابل قبول ہے زیادہ سے زیادہ. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. This means اس کا مطلب ہے that the mental ذہنی and physical اور جسمانی health صحت of so many people بہت سارے لوگوں کی is already وہ پہلے ہی at risk خطرے میں ہے. اس کا مطلب ہے پہلے سے ہی بہت سارے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت خطرے میں ہے. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads. میجر وجوہات جو شور کی آلودگی کی ہیں پاکستان میں وہ ہیں روڈز پر ٹریفک کا ہونا. ارے بھائی روڈز پر ٹریفک کا ہونا نہیں، روڈز پر بے تحاشا ٹریفک کا ہونا، یا ایک شہر میں بہت زیادہ آبادی کا ہونا، یا ٹریفک کے مطابق روڈز کا کم ہونا، یہ وجہ بنتی ہے. کنسٹرکشن سائٹس، چھوٹے درجے کی رائٹنگ لکھیں گے تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو کہے نا کہ آپ اتنا گھٹیا کیوں لکھ رہے ہیں. آپ خوبصورت سینٹینسنگ کیجئے، ریپیٹیشن سے بچیے، بار بار ایک چیز کو اور اتنی ڈرائی. اور 9th کلاس کے بچے ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، ان کو سکھانی ہے انگلش کہ آپ نے انہیں سزا دینی ہے، وہ مجرم ہیں. آپ اس لیول کی باقی بکس مارکیٹ میں دیکھیں، پرائیویٹ جو پبلشر ہیں کتنی کمال رائٹنگز ہیں ان کے اندر، کیسی کیسی پوئمز ہیں. اچھا بہرحال تھیم تو ٹھیک ہونا چاہیے، ردم بھی ٹھیک ہونی چاہیے. دس از اے ڈرائی انگلش، یہ بہت خشک انگلش ہے. جھیلیں پورے پنجاب کو پڑھانی ہے ایک بک، تو خدا را اس کے اوپر ورک تو ٹھیک بندے سے کرا لیں. پاکستان میں شور کی آلودگی کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے ٹریفک آن روڈز. ٹریفک بند کر دو، شور ختم ہو جائے گا. کنسٹرکشن سائٹس، تعمیرات کی جگہیں، یعنی کہ پلازا بن رہا ہے، کوئی مکان بن رہا ہے، تعمیرات کی جگہیں وہ بھی بند کر دو، شور نہیں آئے گا. کیا اعلیٰ ذہن کے بندے نے لکھا ہے یہ. کیئرلیس یوز آف الیکٹرانک اپلائنسز، برقی آلات کا لاپرواہی سے استعمال. یار کون بندہ ہے مجھے دکھائیں، کوئی 1,00,000 میں سے ایک بندہ ہوگا جو دہی سے لسی بنانے والی جو مشین چلا رہا ہے وہ 3 منٹ کی بجائے کوئی 15 منٹ چلا لیتا ہوگا. کوئی 1,00,000 میں ایک بندہ ہوگا. مطلب موٹر جس نے چلانی ہے، بجلی کے خرچے اتنے ہیں یار، کس نے زیادہ ٹائم پر چلانی ہے. مطلب لفظ ہی نہیں ہے، تھیم ہی نہیں ہے، تجربہ ہی نہیں ہے، بس اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے. جی الیکٹرانک آلات، ایسا لکھ سکتے ہیں، الیکٹرانک آلات کا لاپرواہی سے استعمال، یہ بھی شور کی وجہ بنتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر کہیں پر ڈرل لگا رہا ہے، سوراخ نکال رہا ہے، تو وہ جو ڈرل 30 سیکنڈ میں جو سوراخ نکلنا ہے وہ بندہ لاپرواہی کرتا ہے اور 30 منٹ تک ڈرل کرتا رہتا ہے اس کے اندر، وہ پاگل ہے. ایسا نہیں ہوتا بابا. اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرنس، اور اونچی طرز کی تقریریں اور اونچے طرز کی تقریریں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اونچے طرز کی تقریروں پر پابندی ہو چکی ہے. اب کوئی بھی تقریریں باہر نہیں ہوتی، ایون کہ مساجد میں بھی نہیں ہوتی، وہاں پر بھی کھلے عام اس طرح تقریریں نہیں ہوتی. مطلب ہے کیا لکھ رہے ہو بھائی آپ. نائس کمنگ فرام ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، آمد و رفت، ٹریفک. آمد و رفت کے مختلف ذریعوں سے جو شور آتا ہے. اب آمد و رفت کے مختلف ذریعے یعنی کیا وہ کہنا چاہتا ہے مختلف گاڑیاں.
وہیکلس گاڑیاں جو چلتی ہیں، شور جو مختلف آمد و رفت کے ذریعوں سے آتا ہے، ایز دیٹ، اس آئی ای کو پڑھتے ہیں ایز دیٹ، جیسا کہ وہیکلس گاڑیوں سے آنے والا شور، ایئرپلینس اب ہوائی جہاز سے آنے والا شور، ٹرینس اور ٹرین سے آنے والا شور، شپس جہازوں سے آنے والا شور، پرووز ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل، یہ بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہوتا ہے فار ہیومن، انسانوں کے لیے، ہیومن کمیونٹیز، انسانی آبادیوں کے لیے۔ لو جی، یہ کمیونٹیز کا ورڈ بھی لازم ڈالا تھا، اور میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ شپ یا ایروپلین یا ٹرینز کے شور سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم زیادہ ڈسٹرب ان سے ہوتے ہیں۔ ہاں، گاڑیوں کے شور سے بھی ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے، یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا جو گھٹیا قسم کے وہیکلز ہیں جیسے کہ رکشہ وغیرہ آ گیا ہے، بائکس آ گئی، ان کے شور ہوتے ہیں۔ تو بس لفظ جمانے ہیں، لفظ جمع کرنے ہیں، کچھ بھی لکھ دو یار، کچھ بھی، پورا پنجاب پڑھ رہا ہے اس بک کو نا، کچھ بھی لکھ دیں آپ، مطلب کسی میں یہ نہیں ہوا کہ کہا ہو کہ یار یہ کیا بکواس لکھا ہے۔ خیر، اب جی یہاں پر بتایا جا رہا ہے لیسن میں، شور جو مختلف آمد و رفت کے ذریعوں سے آتا ہے، جیسا کہ گاڑیوں سے، ہوائی جہازوں سے اور ٹرین سے، ریل گاڑیوں سے، جہازوں سے، ثابت ہوا ہے کہ یہ انسانی آبادیوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ ود دا پاپولیشن گروتھ، ہاں، آبادی میں اضافہ، اینڈ ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، اور شہری علاقوں کی ترقی، دا وینیکولر ٹریفک، گاڑیوں کی ٹریفک، ہیز آلسو ملٹیپلائڈ، گاڑیوں کی ٹریفک بھی بڑھ گئی ہے، آبادی میں اضافہ ہوا ہے تو، اور دوسرا شہری آبادیوں کی ترقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی ٹریفک میں بے پناہ اضافہ ہوا، ملٹیپلائڈ، بے پناہ اضافہ ہوا، ضربیں تقسیم نہیں، ضربیں لگی ہیں۔ This has given rise to noise pollution، اس سے شور کی آلودگی بڑھی ہے، largely in the form of unwarranted honking by drivers، خاص کر کے unwarranted، بے جا، بلا وجہ، honking، ہارن بجانے سے، بلا وجہ ہارن کی قسموں سے، خاص کر کے بائی ڈرائیورز سے۔ اس چیز نے شور کی آلودگی میں اضافہ کیا ہے، خاص کر کے ڈرائیورز سے، ڈرائیورز جو بلا وجہ ہارنز بجاتے رہتے ہیں۔ ایسا سینٹنس لکھیں کہ ٹرانسلیٹ نہ ہو سکے، موت پڑ جائے۔ آلسو دا مشروم گروتھ آف ریزیڈینشیل کالونیز، اچھا یہاں پر آپ بتاتے کہ لاہور میں اگر ڈرائیور سے پوچھے جائے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب پاکستان میں ہارن کی ڈرائیونگ ہے، ایک سینٹنس ڈائلاگ یوز کرتے ہیں کہ یہاں پر ہارن کی ڈرائیونگ ہے، یعنی کہ ہارن بجاؤ گے تو رستہ ملے گا، اگلا کانشیس رہے گا۔ تو یہاں پر آپ بتائیے، اس کا پورا پیراگراف بتائیے کہ ہارن کا یہ ڈائلاگ ہے، اور ہارن بجانے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کیونکہ ہم گھٹیا ترین ڈرائیور ہیں سارے کے سارے، ہمیں یہاں تک پتہ نہیں چلتا بائک پر جاتے ہوئے کہ سامنے آگے گاڑی والے نے جو آپ کو انڈیکیٹر دیا ہے، ریڈ لائٹ جل رہی ہے، بجھ رہی ہے انڈیکیٹر سے، تو اس کا مطلب ہے اس سائڈ سے اسے کراس نہیں کرنا، یہ مڑنے لگا ہے، لوگ پھر بھی کراس کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا پیراگراف بنتا تھا، ہارن کی ٹریفک اس لیے بنتی جا رہی ہے کیونکہ ہم بے شعور لوگ ہیں، ہمیں ٹریفک کا لائسنس، گاڑی کا لائسنس دیتے ہوئے ہمیں صحیح طرح سے ٹرین نہیں کیا جاتا۔ آلسو دا مشروم گروتھ آف ریزیڈینشیل کالونیز،
اچھا پیراگراف کے اندر ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹرانسپورٹ کی بات بھی کر رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہارن کی بات بھی کر رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آبادی کے بڑھنے کی بات بھی ہو رہی ہے ایک ہی پیراگراف میں. آلسو دا مشروم گروتھ آف ریزیڈینشل کالونیز، اور مشروم بے پناہ کھمبیوں کی طرح اگ پڑی ہے، بے پناہ رہائشی آبادیوں کے بننے کی وجہ سے. کہاں؟ نیئر ایئرپورٹس اینڈ ریلوے اور ایئرپورٹس کے قریب بے پناہ جو آبادیاں بنی ہیں، اگی ہیں. ہیز ایکسپوزڈ ریزیڈنٹس، اس چیز نے رہائشیوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کی، ایکسپوزڈ یہ بات واضح کی، ٹو پرماننٹ کہ مستقل اینڈ ان اوائڈیبل اور ناگزیر سورس آف نائس وجہ ہے شور کی آلودگی کی. کہ یہ کون سی چیزیں؟ یہ سے مراد ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس یہ مستقل اور ناگزیر شور کی آلودگی کے ذرائع ہیں. اس نے کہا ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس کے پاس بے پناہ آبادیوں میں اضافہ ہوا، اور پھر رہائشیوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹ تو مستقل اور نہ روکے جانے والے شور کے ذرائع ہیں. تو بھائی ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنز کے ساتھ تو جو آبادیاں ہیں ان کا شور تو ایک طرف، آپ کہیں بھی چلے جائیے شور تو اتنا زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے. تو ایکول ہے، ایئرپورٹ کے پاس بھی اتنا شور ہے، ریلوے اسٹیشنز کے پاس بھی، بس اسٹیشنز کے پاس بھی، اور کسی بھی بازار میں اتنا ہی شور ہے. ویسے ہم بڑے دلچسپ لوگ ہیں، اگر کمرشل کے قریب ہمیں کوئی گھر کی رہائشی جگہ پلاٹ مل رہا ہو تو ہم اس کے مہنگے پیسے دیتے ہیں، اور وہ پلاٹ بھی مہنگا ہوتا ہے، گھر بھی مہنگا ہوتا ہے جو شہر کے روڈ کے قریب ہو. اور امریکہ چلے جائیں، پوری دنیا کی پریکٹس ہے، رشیا چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، جو گھر روڈ سے جتنا اوے ہوگا اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہوگی، اتنے زیادہ پیسے ہوں گے. جو پلاٹ روڈ سے جتنا دور ہوگا اتنے زیادہ اس کے پیسے ہوں گے. اور ہمارے ہاں کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم لوگ زیادہ فنانس کا بینیفٹ کا سوچتے ہیں کہ روڈ کے قریب ہوگا کل کو یہ بھی کمرشل ہو جائے گا، ہم اس طرح سے سوچتے ہیں. اور جو ایلیویٹڈ کنٹریز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جتنا دور ہوگا روڈ سے اتنا ہی پرسکون ہوگا، اتنی کم آلودگی ہوگی، اتنی صحت مند زندگی ہوگی. Another source of noise pollution in urban areas، شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کی ایک اور وجہ از دا ورک آن کنسٹرکشن سائٹس، تعمیرات کی جگہ پر جو کام ہے وہ ہے. تعمیرات کی جگہ پر ہونے والا کام شور کی آلودگی کی ایک اور وجہ ہے. بند کر دیں، نہ کنسٹرکشن ہوگی، نہ آپ کی 40 انڈسٹریز چلیں گی، سیمنٹ، لوہا، ادر انڈسٹریز. یہ کنسٹرکشن تو ہونی ہے، تو اس کے اندر شور بھی ہونا ہے، اس کو تو بند ہی نہیں کر سکتے. چاہے وہ 1 سال کام ہو یا 10 سال کام ہو، شور ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو کر آپ کی طرف آئے گا. تو یہ بات کرنے والی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ شعور دیجئے، آپ کیا بتا رہے ہیں مطلب ہے. کنسٹرکشن ورک ان اربن ایریاز از یوزلی سلو، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ کنسٹرکشن ورک جو ہے، تعمیرات کا کام شہری علاقوں میں یوزلی عام طور پر سلو، آہستہ ہوتا ہے، اینڈ ٹائم کنزیومنگ، اور وہ زیادہ وقت لینے والا ہوتا ہے. دا یوز آف ٹرانسپورٹ، وہاں پر جو آمد و رفت ہوتی ہے، اینڈ اکوپمنٹ، اور آلات کا جو استعمال ہوتا ہے، ایٹ کنسٹرکشن سائٹس، تعمیرات کی جگہ پر، ایٹس گرلنگ، وہاں پر جنگلے جو لگائے جاتے ہیں، اینڈ پیرسنگ ساؤنڈ، جنگلے لگانے کی آوازیں اور سوراخ نکالنے والی جو آوازیں ہوتی ہیں، از اے بگ سورس آف نائس پولوشن، وہ شور کی ایک بڑی وجہ بنتے، شور کی آلودگی کی ایک بڑی وجہ بنتی ہیں. ارے اب لوگوں کو بتائیے کہ ایئر ٹائٹ ونڈوز لگاتے ہیں، جالی والی نہیں لگاتے، باہر شیشہ گلاس وہ لگاتے ہیں، وہ سستا ہوتا ہے، نہیں مہنگا ہوتا. آپ چاہے جنگلہ اندر کی طرف نہ لگائیں، آپ صرف ونڈو میں جالی اور شیشہ لگائیں تاکہ شیشہ بند ہو جائے تو آپ کو شور کم سے کم آئے.
یہ بات بتانے والی تھی. کنسٹرکشن تو ناگزیر ہے, روک نہیں سکتے. اٹ ناٹ اونلی ڈسٹربز دا جنرل پبلک, یہ نہ صرف عام لوگوں کو پریشان کرتی ہے, بٹ آلسو افیکٹس دا کنسٹرکشن ورکرس, بلکہ یہ لیبر پر بھی اثرات ڈالتی ہے. کنسٹرکشن ورکرس عجیب سا ورڈ ہے, کنسٹرکشن ورکرس. یہ تو مجھے گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں لگ رہا نا. گرامیٹیکلی کیا ردھم ہی ٹھیک نہیں ہے. کنسٹرکشن ورکرس, تعمیرات ملازمین. لیبر لکھ دیتے نا, مطلب ہے افیکٹس دا لیبر بائی, تعمیرات پر کام کرنے والے مزدوروں پر بھی اثرات ڈالتی ہے. بائی کازنگ مینٹل فٹیگ, کیونکہ وجہ بنتی ہے ذہنی تھکان کی. یوز آف ٹیکنالوجی از اندر کاز آف نائز پولوشن. ٹیکنالوجی کا استعمال ایک اور وجہ ہے شور کی آلودگی کی. فار ایگزامپل ان مانیٹرڈ یوز آف موبائل فونس, بغیر کسی اصول کے استعمال ہونے والے موبائل فون. یار کوئی خدا خوفی کرے, موبائل فون بھی کبھی شور کی آلودگی میں اضافہ کر سکتا ہے. یہاں اتنے بڑے بڑے سلنسر والے رکشے, گاڑیاں, ٹریکٹر چل رہے ہوتے ہیں, ٹرک چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر موبائل فون بیچارے کا کیا قصور ہے یار. اچھا جی, بغیر اصول و ضوابط کے جو موبائل فونز چلتے ہیں, یہ بھی ان کو کیا ہوا جی؟ اچھا جی, یہ بھی شور کی وجہ ہیں. الیکٹرسٹی جنریٹرز اور بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر بھی شور کی آلودگی کی وجہ بنتے ہیں. تو آپ یہاں لکھیے جی, جنریٹرز کی جگہ پر لوگ اگر استعمال کریں, یو پی ایس کو پریفر کریں, تو اس سے شور کی آلودگی کم ہوگی. موبائل فونز کی نو ڈاؤٹ کہ ٹیون جو ہے وہ بہت مائنر رکھنی چاہیے, اور سارے مائنر رکھتے ہیں, اور میں نے تو 7 یا 8% لوگوں کو دیکھا ہے جو رکھتے ہی سائلنٹ پر ہیں. اور ویسے بھی فون, آپ یہ بتائیے کہ فون کو ایک تو لیفٹ سائڈ سے سننا چاہیے, آپ کے ایئر کو ڈیمیج کرتا ہے بہت زیادہ فون کا سننا. اور دوسرا, واٹس ایپ کا میکسیمم استعمال کیجیے, اور موسٹلی ریٹن کا استعمال کیجیے تاکہ شور کم سے کم ہو اور ٹائم بھی آپ کا سیو ہو. اچھا جی, میوزک سسٹمز, آج کل تو ڈیک میوزک سسٹم رہے ہی نہیں ہیں. جب سے یہ ہینڈ فری آئی ہے تو یہ جو سر پر ہیڈ فون لگاتے ہیں, ایسی ورائٹیز کے اندر آ گئی ہے کہ کبھی کوئی ڈیک لگانا گوارا ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں تو سن رہا ہوں, دوسرے کو کیوں سناؤں, میں کیا سن رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں ہنی سنگھ سن رہا ہوں یا اپی اگروال سن رہا ہوں, تو دوسرے کو کیوں بتاؤں میں کیا سن رہا ہوں. تو مطلب یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آج کے دور پر. اس کے اوپر ایک سینٹنس آپ نے ضائع کیوں کیا؟ میوزک سسٹمز جی, یہ جو موسیقی کے سسٹم ہیں یہ, اور ٹی وی جو استعمال کرتے ہیں, آل بیکم اریٹینٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم. یہ تمام چیزیں پریشان کن ہوتی ہیں, غصہ دلانے والی بنتی ہیں وقت بے وقت. پیراگراف میں بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی شور کی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے. شور کی آلودگی کی ایک اور وجہ ہے. مثال کے طور پر بغیر کسی اصول و ضوابط کے موبائل کا فون اور بجلی کے جنریٹر کا استعمال, موسیقی کا سسٹم لگانا اور ٹی وی چلانا, یہ سارے کے سارے وقت بے وقت یہ اشتعال انگیز چیزیں ہیں. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter the offices, hospitals, schools and colleges. یہ تو جس نے یہ ایسے لکھا ہے, چیپٹر لکھا ہے, اس کے ذہن میں ایک یہ بھی کہیں نہ کہیں رینگ رہی تھی چیز, اس نے کہا چلو یہ بھی درمیان میں ڈال دیتے, حالانکہ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. لوگ عام طور پر آفیسز, دفتروں میں, ہسپتالوں میں, اسکولوں میں, کالج میں اپنے موبائل فون بند بھی نہیں کرتے اور یا انہیں خاموش نہیں کرتے.
They also use electricity generators excessively in residential areas. اب یہ دوبارہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی ہم بڑے آگ گئے تھے. دے آلسو یوز الیکٹرسٹی جنریٹرس، وہ بجلی والے جنریٹر استعمال کرتے ہیں ایکسیسولی، بہت زیادہ، ان ریزیڈینشیل ایریاز، رہائشی علاقوں میں، اینڈ پٹ ادر ریزیڈنٹس ill at ease، اور رہائشیوں کو بے آرام کرتے ہیں. ill at ease آسانی میں بیمار کرتے ہیں، یعنی کہ بے آرام کرتے ہیں ریزیڈنٹس، رہائشیوں کو. مور ایور لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک اور ٹی وی آن لاؤڈ والیوم از اندر سورس آف نائس پولوشن. یہ ابھی رہتا تھا، ابھی پیچھے تو بات کی ہے یار آپ نے کہ یہ میوزک سسٹمز اور ٹی وی کی بات کی ہے، پھر دوبارہ ایک سینٹنس لکھ دیا ہے. مور ایور لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک، بہت زیادہ اونچی آواز میں میوزک سننا، ٹی وی بھی بڑے اونچے والیوم میں چلانا، یہ ایک اور ذریعہ ہے شور کی آلودگی کا. فار دس پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ سم سیوک رسپانسبلٹی. اس کے لیے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا کریں کچھ شہری ذمہ داری، سو دیٹ ادرز may ناٹ بی ان ٹربل، تاکہ دوسرے لوگ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، بیکاز آف دیئر کیئرلیس ایکشنز، ان کے لاپرواہ کام کی وجہ سے، لاپرواہی کی عمل کی وجہ سے. چلو یہ بات اچھی کی. تو جناب وہ شعور والی باتیں آپ لکھ ہی دیتے، اتنا وقت بچوں کا ضائع نہ کرتے. چلو انگلش بھی وہ شوق سے سیکھتے، ان ڈائلاگس کو یاد کرتے بھی ان کو مزہ آتا. آپ نے کام کی بات تو کی نہیں ہے، وہیں کی ہے جو سارے کرتے ہیں. تو آپ کاہے کے رائٹر ہیں؟ جس کو دیکھو بس لفظ لفظ لفظ، وین نہیں ہے. ویسے ہر چیپٹر میں مجھے اتنا ہی غصہ آیا تھا، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں. اس لیے نہیں کہا کہ میں نے کہا بچے ڈسارڈ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہم اتنی گھٹیا چیزیں پڑھ رہے ہیں. افسوس ہوا ہے مجھے یہ پڑھ کر. میں سمجھتا تھا کہ 9th والوں کا میرے اوپر رائٹ ہے، حق ہے، مجھے وہ حق ادا کرنا چاہیے، وہ بھی مجھے سنیں. لیکن میرے خیال میں وہ ناراض ہی ہوں گے کہ سر آپ نے تو چیپٹر پڑھانا تھا، انگلش پڑھانی تھی، آپ کس چکر میں پڑ گئے. اسی وقت ہی آپ لینگویج اڈاپٹ کرتے ہیں جب لینگویج کے پلے کچھ ہوتا ہے. جب لینگویج کے پلے ہی کچھ نہ ہونا تو پھر آپ کو لینگویج بری لگتی ہے، سزا لگتی ہے. نائس پولوشن کازز ناٹ اونلی انوائرمنٹل ڈیمیجز، شور کی آلودگی نہ صرف ماحول کو نقصان دیتی ہے، اچھا جی ماحول کو نقصان، بٹ اٹ آلسو ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ، بلکہ اس کا انسانی صحت پر بھی برا اثر ہوتا ہے. ارے بھائی ماحول برا ہوگا تو الٹیمیٹلی کس کے لیے برا ہوتا ہے؟ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے برا ہوتا ہے نا. تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ماحول کو تو ڈیمیج کرتی ہے، لیکن انسانی صحت کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. شور کی آلودگی الٹیمیٹلی انسانی صحت کو ڈیمیج کرتی ہے. بس یہ بک ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ماحول کو ڈیمیج، ماحول تو پہلے سب سے پہلے ڈیمیج ہوگا. اٹس انڈرسٹوڈ اٹ کین کاز ایگریشن. لے جی انسانی صحت پر اب دیکھیں کیا اثرات ہیں شور کی آلودگی کے. ایگریشن، اس سے غصہ بڑھتا ہے. ہائپر ٹینشن، اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، بی پی بڑھتا ہے، ایسا لکھتے ہیں بی پی بڑھتا ہے. ہائی اسٹریس لیولز، دباؤ بڑھتا ہے. ہیئرنگ لاس، سماعت کمزور ہوتی ہے، سننے کی حس کمزور ہوتی ہے. ریسٹ لیسنس، بے چینی پیدا ہوتی ہے. ڈپریشن، اور اس سے ٹینشن آتی ہے. اینڈ انسومینیا، اور اس سے نیند نہیں آتی. انسومینیا کین فردر لیڈ ٹو انگزائٹی. اگر نیند نہ آئے تو ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں، یہ جو رائٹر ڈاکٹر ہیں ہماری، یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مزید جناب انسومینیا ہو گیا تو آپ کو انگزائٹی لاحق ہو جائے گی، پریشانی لاحق ہو جائے گی. انگزائٹی ایک بیماری کا نام ہے جس میں انسان تھوڑا سا ڈپریس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. بیڈ ٹیمپر، آپ کا مزاج بڑا برا ہو جائے گا، آپ ماما سے لڑیں گے، پاپا سے لڑیں گے. ایموشنل سٹریس اور جذباتی دباؤ آ جائے گا جناب آپ پر. انسومینیا کی بڑی بری بیماری ہے، وہ آپ کو لاحق ہو جائے گی شور کی آلودگی سے.
ان ایڈیشن مزید یہ کہ نائس پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دا لرنرز، شور کی آلودگی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اٹ گیوز دیم اننیسیسری مینٹل اینڈ فزیکل ٹینشن، یہ انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تناؤ میں مبتلا کر دیتی ہے. ٹینشن تناؤ میں مبتلا کر دیتی ہے. ویسے یہ بات بھی پہلے کر چکے تھے آپ، ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی. یہ بات بھی پہلے آپ کر چکے ہیں، تو ایک ہی پیراگراف میں اس بات کو مکائیے نا، چیپٹر کو، اس بات کو کمپلیٹ کیجئے. آپ کے پاس بہت اچھے ٹاپک تھے، یہ ٹاپک بہت اچھا ہے، لیکن اس ٹاپک کو لکھنے والا نو. ان پاکستان دیر از اے ڈائر نیڈ، یہ ایک صوبے کے لیول پر لکھے جانے والا ٹاپک نہیں ہے. اس میں دیر آر مینی فلاز، اور یہ آپ بچوں کو انگلش سے بھگا رہے ہیں. یا تو آپ نے کسی مولوی صاحب کے کہنے پر یہ چیپٹر ڈالے ہیں تاکہ لوگ انگلش نہ ہی سیکھیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے. وگرنہ آپ فرسٹ ایئر کی انگلش پڑھیں گے جب، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انگلش کیسی ہوتی ہے. اور انگلش سیکھنے کا اس کے تو چیپٹر پڑھیں، ٹرانسلیشن کریں، تو ان چیپٹرز میں آدھے ڈائلاگ تو ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں، وہ لگتے ہی اتنے اچھے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس کو تو یاد رکھیں. یار کیا انداز ہے، 2 ورڈ کے بھی سینٹنس ہیں بھائی، 3 ورڈز کے بھی سینٹنس ہیں، اور اتنی خوبصورت انگلش، کیا ہی بات ہے. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels. پاکستان میں شدید ضرورت ہے to bring down، کہ کم کیا جائے، نائس لیولز، شور کے درجوں کو. to bring down the noise، بس پھر لیولز بھی اندر ڈالنے. coming from different sources، جو کہ مختلف ذریعوں سے آ رہا ہے. پاکستان میں شور کے درجوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. وہ شور جو مختلف ذریعوں سے آ رہا ہے، گاڑیوں سے، کنسٹرکشن سائٹ سے. دا گورنمنٹ مسٹ گیئر اپ، اور گورنمنٹ کو گیئر اپ، تیاری تیز کر دینی چاہیے، یا گورنمنٹ کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے، گورنمنٹ کو فعال ہو جانا چاہیے. فعال ٹھیک ہے، فعال کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو ہو جانا، تیز ہو جانا، تیار ہو جانا. گورنمنٹ کو فعال ہو جانا چاہیے. اینڈ یوٹیلائز ویریس مینس ٹو کنٹرول، اور اسے مختلف استعمال کرنے چاہیے. ویریس مختلف مینز ذرائع، ٹو کنٹرول قابو کرنے کے لیے. انوارنٹیڈ غیر ضروری، نائس شور، لیولز شور کے درجے. اب لیولز کو اندر لازمی گھسانا ہے اس نے. غیر ضروری شور کے درجوں کو قابو میں لانے کے لیے گورنمنٹ کو فعال ہونا چاہیے اور مختلف ذرائعوں کو استعمال کرنا چاہیے. کچھ شرم ہونی چاہیے. یہ کتاب کس کی ہے؟ دس از دا بک بائی گورنمنٹ، اور گورنمنٹ اس چیپٹر کے ذریعے اس بک کو یوٹیلائز کر رہی ہے قوم کو شعور دینے کے لیے کہ جناب شور کی آلودگی بری ہے، آپ کے لیے شور کم کرنا چاہیے. اور چیپٹر لکھنے والا گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. افسوس ہے یار لکھنے والے پر. ارے بھائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، یہ گورنمنٹ کا مینز ہے، تم جو پین سے لکھ رہے ہو بھائی، تو آپ کیا کرو، آپ یہاں لکھو کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، وہ شعور دے رہی ہے. اس بات کو تو چھیڑو ہی نہیں نا آپ، یہ بات بھی نہ کرو. آپ تو یہ کہو کہ عام آدمی اپنی گاڑی کو ٹھیک ٹھاک رکھیں، شور والی گاڑی کا استعمال نہ کریں، کم آواز والی گاڑی، مکینک کے پاس اپنی گاڑی کو وقتاً فوقتاً چیک کریں، فیول کون سا ڈالیں، اور کون سی مشینز استعمال کریں. اور اگر آپ ہاسپٹلس کے قریب ہیں تو آپ کو کتنی احتیاط کرنی ہے، آپ آفس میں ہیں تو آپ کو کیا احتیاطیں برتنی ہیں، آپ گھر میں کوئی مشین استعمال کرنی ہے تو آپ پہلے ونڈوز وغیرہ بند کریں. آپ کی موٹر کہاں صحن میں لگی ہوئی ہے تو صحن کے اوپر ایک باکس بنوا دیں، شور کم سے کم باہر آئے.
گورنمنٹ کی تو آدمی ہو تم گورنمنٹ کی طرف سے تو بول رہے ہو، تو آپ تو یہ بولو نا تاکہ لوگوں کو شعور ملے۔ آپ گورنمنٹ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فعال ہو جائے اور اپنے سارے ذرائع استعمال کرے، ہے نا؟ اخباری لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی ایم کے بھٹا غصہ بہت کرتا ہے۔ غصہ میرے سامنے، میں تو منہ نوچ لوں آپ کا، میرے سامنے اخبار ہے، میں اخبار پھاڑ ڈالتا ہوں، میں کہتا ہوں لفظ ورلڈ 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 ورلڈ۔ میں نے 5 ایئرس کالم لکھے ہیں، اور جس وقت مجھے ادراک ہو گیا کہ میری وجہ سے نہ تو گورنمنٹ نہ لوگوں کے ذہن بدلے ہیں، تو میں نے کالم لکھنے بند کر دیے۔ ہر اخبار میں میرا کالم چھپتا تھا، ہر اخبار میں ایک ہی کالم، نشور کے نام سے، لیکن میں نے بند کر دی۔ میں نے چھوٹا پلیٹ فارم چنا، ایم انگلش کا، بی اے کا، لائک دس۔ اب آپ کی بری قسمت یہ ہے کہ آپ مجھ سے چیپٹر پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، آپ تو معصوم سے بچے ہیں، لیکن جناب والا یہ معصوم نہیں ہے۔ آپ 15 ایئرس کی ینگ مین ہیں، مطلب 15 نہیں تو 13 ایئرس کی ہیں نا، تو 13 ایئرس کے تو بندے کی شادی ہوتی ہے، وہ اتنا باشعور ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ چھوڑیے جی، فار ایگزامپل دا پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ریکمینڈس، پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی قرار دیتی ہے، ہدایت کرتی ہے اراؤنڈ 55 ڈیسیبلز آف نائس لیول، کہ شور کی لیول جو ہے وہ 55 ڈیسیبل ہونا چاہیے ان ریزیڈینشیل کالونیز، رہائشی کالونیوں میں، اینڈ 75 ڈیسیبلز ان کمرشل ایریاز، اور کمرشل ایریاز میں، کمرشل علاقوں میں، تجارتی علاقوں میں 75 ڈیسیبل شور کی آلودگی ہونی چاہیے۔ اتنی ہو تو قابل قبول ہے۔ پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وہ رہائشی کالونیوں میں 55 ڈیسیبل شور کا لیول قابل قبول سمجھتی ہے، اور تجارتی علاقوں میں 75 ڈیسیبلز قابل قبول سمجھتی ہے۔ These figures must be strictly enforced، ان اعداد و شمار کو سختی سے، ان اعداد و شمار پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے بائی دا گورنمنٹ، گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کہہ رہی ہے گورنمنٹ کو ان پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ فردر مور دا گورنمنٹ شوڈ انشور سموتھ ٹریفک فلو، اور مزید یہ کہ گورنمنٹ سموتھ، آسان ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانا چاہیے۔ بلاک نائس ایمیٹنگ وہیکلز، اور شور خارج کرنے والی گاڑیوں کو بلاک بند کرنا چاہیے فرام روڈ سے۔ یہ لکھنا ضروری تھا، فرام روڈ سے بند کرنا چاہیے۔ یوز نائس بیریئرز، اور نائس بیریئرز شور کی رکاوٹیں، بندشیں بنانی چاہیے، ویئر نیسیسری، جہاں ضروری ہو، یعنی کہ اگر کسی جگہ پر شور، ہاسپٹل ہے تو وہاں پر روڈ ہے تو اس کی دونوں طرف کوئی لمبی اونچی پلازا کنسٹرکشن کرنی چاہیے تاکہ ہاسپٹل میں اس کا شور نہ جائے۔ آپ کا، اگر میں اس چیپٹر کو لکھوں تو اس چیپٹر میں میرے خیال میں یہ اگر 6 پیراگرافس ہیں سپوز، تو میں اس میں 5 پیراگرافس میں تو صرف بتاؤں کہ شور کو کنٹرول کرنے کے لیے چائنا نے کیا کیا، رشیا نے کیا کیا، ایران نے کیا کیا، سعودی عربیہ نے کیا کیا، پاکستان نے کیا کیا، اور اے لوگوں، 9th کلاس کے لوگوں، تم لوگوں نے اپنے تائیں یہ کام کرنا ہے۔ چیپٹر اینڈ، اور اس کے اندر کم از کم ہر پیراگراف میں ہنسی کا پہلو ضرور ہوتا کہ اسٹوڈنٹ سمجھتے کہ یہ میری کتاب ہے۔ اب تو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی کتاب ہے، یہ کون سا عذاب ہمارے سر پر نازل ہے۔ جھیلو بھائی، جب تک آپ بڑے نہیں ہو جاتے۔
اچھا جی، روڈز پر یہ بیریئر لگانے ہیں. ویئر ان نیسسری اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن. اچھا جی، جہاں پر ویئر نیسسری، جہاں ضرورت ہو وہاں پر شور کو روکنے کی بندشیں ہونی چاہیے. اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن ورک، اور کام تعمیرات کو تیز کرنا چاہیے. ٹو مینیمائز نائز پولوشن، تاکہ نائز پولوشن کم ہو. مجھے یہ بات ویسے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اگر کنسٹرکشن سائٹ پر تیزی سے کام کیا جائے تو شور کم ہو جائے گا. شور تو تیزی سے کام ہوگا تو زیادہ ہوگا، ہاں اس کا ٹائم پیریڈ کم ہو جائے گا. ایک کنسٹرکشن سائٹ پر الیکٹریشین لگا ہوا ہے تو ساتھ پلمبر بھی لگا ہوا ہے تو ڈبل شور آئے گا، تو شور زیادہ ہو جائے گا اور ٹائم لگے گا 1 ماہ. اگر پلمبر پہلے کام کر کے جائے گا تو شور تھوڑا تھوڑا ٹک 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 آواز آتی رہے گی، لیکن آتی 2 ماہ رہے گی. 1 ماہ پلمبر کام کرے گا، 1 ماہ الیکٹریشین کام کرے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی یہ کنسٹرکشن سائٹس پر کسی نے کہہ دیا ہوگا تو رائٹر کے پاس جو بھی جمع ہوا ہے اس نے جمع کر کے آپ کو دے دیا ہے، بلکہ آپ کی طرف اچھال دیا ہے کہ پکڑو اب اس کو. پھر کہتے ہیں چیپٹر بڑا مشکل ہے. ارے کیا مشکل ہے؟ چیپٹر مشکل نہیں ہونے چاہیے. پوری دنیا میں چیزیں بدل گئی ہیں. ملٹن کے بعد، ملٹن آیا تھا 17 سینچری 16 سینچری میں، اس نے آ کے اتنی اچھی، اتنی کمال قسم کی بمباسٹک انگلش لکھی تھی. پیراڈائز لاسٹ اس نے پوئم لکھی تھی جو کہ 12 بکس میں آتی ہے. او profoundest hell, receive thy new possessor, one who brings a mind not to be changed by place or time. The mind has its own place, it can make a heaven of hell, hell of heaven. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ہر کسی نے اعلیٰ بڑی موٹے موٹے ورڈ ڈال کر انگلش لکھنی شروع کر دی. To me ruin is worth ambition, though in hell, better to ruin in hell than serve in heaven. ایسی انگلش لکھی. لوگوں نے کہا کیا بات ہے. 19 سینچری میں رائٹر جو آئے انہوں نے کہا ملٹن نے اتنی اچھی انگلش لکھی، اتنی اچھی انگلش لکھی کہ اس کا لوگوں کو نقصان ہوا. اتنی زیادہ بمباسٹک اعلیٰ قسم کی انگلش لکھنے کا لوگوں کو نقصان ہوا. لوگ لفظوں کے پیچھے بھاگے، تھیم کے پیچھے نہیں بھاگے. لوگ بمباسٹک ورڈ سٹریو کرنے پر جڑ گئے اپنی رائٹنگ کے اندر. لوگوں نے فلو کو چھوڑ دیا، ردم کو چھوڑ دیا. لینگویج ہمیشہ ٹریول کرتی ہے آسانی کی طرف، مشکل کی طرف نہیں. 500 ورڈز اگر آپ کو آتے ہیں، صرف 500 ورڈز، آپ پوری دنیا میں ساری زندگی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنی بات، اپنا پیغام دے سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. گوگل کا دور ہے. اردو بولو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، انگلش بولو اردو میں ٹرانسلیٹ سافٹ ویئر کر جاتا ہے. ردمک انگلش، بہت ہی ردمک انگلش پڑھائیں اور سمپل ورڈ سے 9th کلاس میں سمپل ورڈ سے آپ انہیں اپیل کریں کہ انگلش بہت خوبصورت لینگویج ہے، انگلش بہت خوبصورت لینگویج ہے، لیکن ایسی نہیں جیسی آپ کو پڑھائی جا رہی ہے. ہر چیز ایکسیپٹیڈ. ارے اپنی ٹانگوں میں تھوڑی جان پیدا کرو، پیروں سے پار پاؤ، غلطیاں بھی نکالا کریں. آئنسٹائن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نالج یہ نہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیز آپ کو سمجھ آ جائے. نالج یہ ہے کہ جو کتابوں میں نہ لکھا ہو آپ کو وہ سمجھ آ جائے. واہ 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 واہ. لینگویج یہ نہیں کہ موٹے موٹے ورڈ آپ کو آ جائیں. لینگویج یہ ہے کہ آپ کو لینگویج کی ردم آ جائے اور اس میں آپ ساری زندگی ورڈ نئے سے نئے سیکھتے رہیں، اپنی مرضی سے پروتے رہیں، نکالتے رہیں. یہ باتیں تھوڑی بڑی ہیں، آپ کے کام کی نہیں ہیں. آپ نے ورڈ میننگ لکھنے ہیں، آپ نے ٹرانسلیشن تیار کرنی ہے، آپ نے ایگزام میں نمبر لینے ہیں، اور نمبر لے کے اس ڈگری کو پھر آپ نے گھر میں رکھنا ہے سنبھال کے، اور ٹکے کی ویلیو نہیں ہونی اس کی.
اگر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ آئنسٹائن والی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 سال سوچنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ اس نے کہا کیا ہے۔ استاد کا کام ہے آپ کے اندر سمجھ بوجھ بڑھائے، نہ کہ آپ کو لفظ اور ورڈ میننگ اور ٹرانسلیشن پیراگراف یاد کرے۔ سمجھ بوجھ اس وقت بڑھے گی جب آپ کو غلطیاں بھی بتائی جائیں۔ اگر اس سینیریو میں دیکھا جاؤں تو میں اس چیپٹر کو، اس 9th کلاس کی بک کو سب سے اچھی بک کہوں گا کہ ریڈر کو غلطیاں نکالنے کا موقع مل رہا ہے کہ جناب آپ نے اس پوری بک کے اندر ریلیجس ٹاپکس کو چھوڑ کر باقی کیا گند گھولا ہوا ہے، یہ جب کہنے کا بولنے کا موقع ملے گا تو وہ ریڈر کا داور ہو جائے گا۔ یہ بات ذرا بڑی ہے، اب معصوم بچوں کو میں کیا سمجھاؤں، ٹیچر سمجھ رہے ہوں گے، ٹیچر سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ کچھ ٹیچر تو گالیاں بھی دے رہے ہوں گے۔ آلسو دا ریزیڈینشیل سوسائٹیز، اچھا جی، رہائشی سوسائٹیز میں should come forward to frame and enforce rules in their areas۔ ہاں، رہائشی سوسائٹیز کو آگے آنا چاہیے بنانے کے لیے اور ان کو لاگو کرنے کے لیے، کن کو؟ رولز کو، قوانین کو، ان their ایریاز، اپنے ایریاز میں، ٹو چیک، کنٹرول کرنے کے لیے unnecessary نوائز، غیر ضروری شور پروڈیوسنگ ایجنٹس، unnecessary نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس، جو چیزیں بھی غیر ضروری شور پیدا کرنے والی ہیں، ایجنٹس پیدا کرنے والی چیزیں۔ رہائشی سوسائٹیز کو قوانین بنانے اور ان پر عمل کرانے کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عوامل کو روکیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں دیکھیے، بحریہ ٹاؤن کے اندر رکشہ نہیں جا سکتا، رکشے کا شور ختم۔ آپ دیکھیں صرف رکشہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہر شخص کہتا ہے جی پہلے آپ آگے آئیے، پہلے آپ، جی آپ آئیے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو رستہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں قانون ہے کہ 5 o'clock تمام کنسٹرکشن ورک بند ہو جاتا ہے اور لیبر ساری کی ساری پورے ٹاؤن سے، اتنا بڑا شہر ہے، اس سے آؤٹ باہر کر دی جاتی ہے۔ باقاعدہ بائک رائڈر آتے ہیں جو ان سب کو باہر لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پکڑا جائے تو فوراً ہی 5,000 10,000 فائن ہو جاتا ہے کہ 5 o'clock کے بعد آپ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے، تاکہ 5 بجے کے بعد شور نہ ہو ٹاؤن کے اندر۔ تو اس طرح کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اگر جیسے میں نے بات کی ہے ایسی بات ہی کوئی کرتا تو اپیلنگ تھی نا، سمجھ بھی آنے والی تھی۔ تو بچوں کو آپ اگزامپل دیجئے، بچوں کو آپ اگزامپل ایسی نہیں دیجئے جیسے کہ اخباری اگزامپل ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایسے ایسے ایسے، نو، ایسی بک بک نہیں چاہیے۔ اگزامپل بھی سفسٹیکیٹڈ ہو، اٹریکٹیو ہو، بات کرنا شروع کریں تو کان پورے کے پورے فوکس ہو جائیں۔ آفیسز، ہاسپٹلز اینڈ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز، دفتروں میں، ہسپتالوں میں اور تعلیمی ادارے شوڈ اسٹرکٹلی، وہ سختی سے پروہیبٹ دا یوز آف موبائل فونس، موبائل فونس کو سختی سے وہ بین کر دیں، سختی سے بند کرا دیں، فار بیٹر نوائز مینجمنٹ، شور کو کنٹرول کرنے کے لیے، شور کی کیا کہتے ہیں، مینجمنٹ کے لیے، شور کو کنٹرول کرنے کے لیے موبائل فونز کو سختی سے بند کروانا چاہیے، دفتروں کو اور ہسپتالوں کو اور تعلیمی اداروں کو۔ مور ایور پیپل شوڈ بی ڈسکریجڈ، مزید یہ کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لوگوں کو روکنا چاہیے ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز، ہسپتالوں، دفتروں اور تعلیمی اداروں میں اونچی آواز میں بات کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، یار اونچی آواز میں مت بولیے۔ ویسے اونچی آواز میں اب کم لوگ بولتے ہیں،
اب تو کمیونیکیشن ختم ہوتی جا رہی ہے، اب تو واٹس ایپ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، لوگ آپس میں ڈائریکٹ گفتگو کرنے کے بجائے واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، اور اب ذہن سے گفتگو کرتا ہے، زبان کا فنکشن ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے سالوں میں میں پریڈکٹ کرتا ہوں آفٹر 30 ایئرز یا 50 ایئرز جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو تب شاید بول چال فزیکل ہو ہی نہ ہو، ضرورت ہی نہ ہو، ہر چیز انڈرسٹوڈ ہو، پھر ہر چیز انڈرسٹوڈ ہو، اور کمیونیکیشن صرف یہی ہے کہ سیمبل سے یا واٹس ایپ بھی کی جدید شکلوں سے، یا بس ہمارے ذہن میں جو چیز ہوگی وہ فوراً ہی اسکرین پر آ جائے گی، ایسا بھی سافٹ ویئر آ جائے گا۔ ایسا ہے بھی صحیح کہ جو فالج والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے چپ لگا دیتے ہیں، جو چینل وہ سوچتے ہیں 8 نمبر 9 نمبر وہیں چینل آ جاتا ہے سامنے ٹی وی پر۔ نائس پولوشن از اے سیریس ایشو، شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے، یہ بات ہمیں ابھی تک پتہ نہیں تھی، یہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت تھی۔ اینڈ نیڈز اٹینشن ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول، اور اس کو توجہ کی ضرورت ہے مقامی اور ریاستی لیول پر۔ پیپل مسٹ ڈیولپ اویئرنیس، لوگوں کو لازمی طور پر آگاہی دینی چاہیے اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ آف نائس آن ہیومن ہیلتھ، انسانی صحت کے اوپر یہ آگاہی بڑھانی چاہیے کہ شور کے انسانی صحت پر کتنے خطرناک اثرات ہیں، ڈینجرس امپیکٹ اثرات، ڈینجرس خطرناک، اویئرنیس آگاہی، اور لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کرنی چاہیے کہ شور کے انسانی صحت پر کتنے برے اثرات ہیں۔ It is therefore a need to acquire more civic sense، اس لیے یہاں ضرورت ہے حاصل کی جائے، ایکوائر حاصل کی جائے، مور مزید، سیوک سینس شہری سمجھ بوجھ، شائستہ سمجھ بوجھ، اچھی سمجھ بوجھ، اینڈ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ، اور ذمہ دارانہ قسم کا رویہ اپنانا چاہیے، ٹو اوائڈ دا اننیسیسری، بچنے کے لیے، اوائڈ بچنا، دا اننیسیسری غیر ضروری یوز آف نائس پولوشن اریٹینٹس، شور غیر ضروری استعمال، شور کی آلودگی پیدا کرنے والی چیزوں کا، اریٹینٹس جو چیزیں باعث بنتی ہیں، ان دا انوائرمنٹ، فضا میں شور کی آلودگی کی وجوہات، شور کی آلودگی کی چیزیں، اریٹینٹس چیزوں کا اس غیر ضروری استعمال، چیزوں کے غیر ضروری استعمال سے بچنے کے لیے ضرورت ہے ہم حاصل کریں شہری سمجھ بوجھ اور ذمہ دارانہ رویہ، ہم حاصل کریں نہیں، ہم اپنائیں۔ اٹ از، یہاں پر دیر فور، اب ضرورت ہے، ایکوائر ہم اپنائیں شہری سمجھ بوجھ اور ایک ذمہ دارانہ رویہ، کس لیے؟ بچنے کے لیے، کس چیز سے؟ غیر ضروری استعمال، کس چیز کا؟ آف نائس پولوشن اریٹینٹس ان دا انوائرمنٹ، فضا میں شور پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنے کا ایک ذمہ دارانہ قسم کا رویہ اپنائیں۔ اونلی دین آور کنٹری وڈ بی مچ کوائٹر، پھر ہی ہمارا ملک شور سے پاک ہوگا، اینڈ پیسفل پلیس، اور ایک پرسکون جگہ ہوگی، ٹو لیو ان، جس میں رہا جائے، تبھی پھر ہمارا ملک شور سے پاک اور رہنے کے قابل ایک جگہ ہوگی۔ سو نائس آف یو، دس از یور ہوسٹ بیڈ ویڈ لیکچرر ایم کے بھٹا، اینڈ مائی واٹس ایپ از 0300 4655 305۔